اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انسان کو دو چیزوں سے بڑا پیار ہے اور دو چیزیں پانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے پیسہ، اور اس کے لیے اس سے بھی قیمتی ہوتا ہے وقت۔ آدمی وقت دیتا ہے تاکہ پیسہ کما سکے، اور پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ وقت بچا سکے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں نا۔ انسان وقت دیتا ہے تاکہ پیسہ کما سکے، اور پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ وقت بچا سکے۔ لیکن دنیا حیرت میں ہے، یہ مسلمان ہے کیسا، اور اس کو حسین سے پیار کتنا ہے۔ پوری دنیا حیرت میں ہے۔ دنیا وقت خرچ کرتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور پیسہ خرچ کرتی ہے وقت بچانے کے لیے، مگر یہ عجیب سنی ہے، وقت بھی حسین کے لیے لٹا رہے ہیں، پیسہ بھی حسین کے لیے لٹا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا ماننا ہے کہ ہمارے جان کا بھی مالک حسین ہے، ہمارے خاندان کا بھی مالک حسین ہے نا۔ دنیا کہتی ہے ذکر حسین سے ملتا کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کیا ملتا ہے ذکر حسین۔ جو بھی ملتا ہے، جتنا بھی ملتا تو در حسین سے ہی ہے۔ محرم کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے محرم کا چاند دیکھا، ڈھول لٹکائے، تانسے ڈالے گلے میں، راستے میں آ گئے۔ محبت حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہو، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے قرآن پڑھتے ہو، یا نہ پڑھتے ہو قرآن لے کے مسجدوں میں آ جایا کرو۔ جب تمہیں وقت ملے قرآن پڑھا کرو، جب تمہیں وقت ملے مسجدوں میں آ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو، جب تمہیں وقت ملے مسجد میں قرآن لے کے آباد کر دیا کرو، تاکہ کربلا والا حسین بھی دیکھ لے۔ جس قرآن کو نیزے پہ پڑھ کے سنایا تھا، آج اس بستی کے نوجوان پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تم ایسے حسینی بن جاؤ گے تو یہاں بھی کہتے ہو اور وہاں بھی کہو گے، تجھ سے اور جنت سے کیا وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ذکر حسین سے دور جانے کی بات کرتے ہیں، ارے تو کیا جانے ذکر حسین سے ملتا کیا ہے؟ تجھے بتاتا چلوں۔ طیب نامی ایک بادشاہ ہوا، یمن کے ایک بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طیب۔ باپ کے انتقال کے بعد یہ نوجوان بیٹا کرسی پر۔ سب سے پہلا فرمان جاری کیا کہ پرانے سپاہی ہٹا دو، نئے جوان بھرتی کرو۔ کہا کس لیے؟ بوڑھے کام نہیں آتے، جوان زیادہ کام آیا کرتے ہیں۔ اس نے پرانی فوج ختم کی، نئی بھرتی کرائی، اور پھر کہنے لگا جب بھرتی مکمل ہو جائے ہر فوجی کے ہاتھ میں تلوار دے دینا، ہر فوجی کو گھوڑے پہ سوار کر دینا۔ وزیر نے پوچھا بادشاہ کس لیے؟ کہا میں اپنی فوج دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی ہوا، یہی کیا، یہی گیا۔ گھوڑوں پہ فوج تیار کر تلواریں دے دی گئیں۔ خادم نے جا کر کہا بادشاہ چل کر فوج کا نظارہ کر لے۔
बादशाह महल की चौखट पर के दरवाजे पे के बाहर उसने फौजियों की लाइन देखी। देखता रहा। आँख में आंसू आए, कुछ ख्याल आया और बेहोश हो गया। ज़मीन पे बैठा, बेहोश हुआ और गिर गया। वजीर ने होश में आने के बाद वजीर ने पूछा, बादशाह जान की माफ़ी हो तो इतना तो बता दे, तू भी बहादुर है, तेरा बाप भी बहादुर था, तेरा दादा भी बहादुर था, लेकिन इतना तो बता, अपनी फ़ौज देखकर क्यों घबरा गया? आखिर घबराने की वजह क्या थी? तैयब ने कहा था, मैं अपनी फ़ौज देख के घबरा नहीं गया। फिर बेहोश क्यों हो गया? तब उसने कहा, बेहोश होने की वजह, जब मैंने इनके हाथ में तलवार देखी तो मुझे इनकी ताकत पर नाज नहीं हुआ। अगर मुझे याद आया तो करबला का असगर याद आ गया। बादशाह, क्या याद आया? बादशाह कहता है, मुझे याद आया, काश मैं उस वक्त होता जब अली असगर की ज़बान सूख चुकी थी। काश मैं उस वक्त होता जब अली अकबर की ज़बान सूख चुकी थी। काश मैं उस वक्त होता कि जब सकीना की हाथों में पानी का प्याला था। अब मैं इस फ़ौज का क्या करूं? उस वक्त होता तो एक एक फ़ौजी हुसैन के कदमे में कुर्बान कर देता। अब मैं